الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن کی یہ سورت جو ایک تہائی قرآن کے برابر زبان رسالت علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے قرار دی گئی اور اس کے دیگر فضائل بھی ہم نے جانے، اس سے متعلق ہماری گفتگو گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہے، یہ تیسرا ہفتہ۔ اس سے پہلے کے 2 دروس میں ہم نے فضائل سورہ اخلاص، اس کے نام اور پھر اس کے کچھ معنی اور مطالب پر گفتگو کی۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہر کمال میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں وہ تنہا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، کوئی مثیل، کوئی نظیر، کوئی مقابل اور ند نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اور اللہ الصمد ہے۔ پچھلے درس میں الصمد کے کچھ معنی بیان کیے، اور اس کا حاصل یہ تھا کہ الصمد وہ ذات ہے جس کو سید کامل کہا جائے۔ سید اس معنی میں کہ وہ شرف اور اعلیٰ مقام کا حامل ہے، اور سید ہونے کے لیے جتنے اوصاف، کمالات، خوبیاں اور صفات لازم ہیں ان سب سے متصف ہے، اعلیٰ درجے پہ۔ ساری خوبیوں میں اس کو سیادت حاصل ہے، ساری خوبیوں میں اس کو کمال حاصل ہے۔ چنانچہ الصمد کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے تمام کمالات اور خوبیوں کا اثبات کرتا ہے۔ الصمد کا نام، ان دونوں کو ساتھ میں کیوں ذکر کیا گیا؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں ایک ساتھ ذکر کیا، اور اس حدیث میں جو اس سے پہلے ہم نے ابو داؤد ترمذی کی پڑھی، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے دعا مانگتے ہوئے سنا، اس نے یہ الفاظ کہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ۔ اے اللہ، میں اس بات پر کہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، کہ تو ہی الاحد ہے، الصمد ہے، جس نے نہ کوئی کسی کو جنم دیا، نہ خود جنم دیا گیا ہے، اور تیرا کوئی کفو اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ جب اسے دعا مانگتے ہوئے سنا تو کہا کہ قد سألت اللہ بالاسم الاعظم، کہ تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کیا۔ یہ اسم اعظم ایسا نام ہے اللہ کا کہ جب اس کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اور جب مانگا جائے تو دعا کو قبول کرتا ہے، مانگی ہوئی چیز کو نوازتا ہے۔ چنانچہ اہل علم نے اللہ الاحد اور الصمد ان دونوں کے اکٹھا آنے کے تعلق سے بیان کیا، 2 فائدے بیان کیے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الاحد اور الصمد اگر یہ دوسرے اسماء حسنہ کے ساتھ جڑ کر جب آتا ہے تو یہ احد اور صمد دوسرے اسما سے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کو ترتیب دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث بریدہ سے ہی نقل کیا، جس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اللہ کے اسم اعظم سے متعلق میں 14 اقوال کو جانتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، یہ ہے الحی القیوم، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ الصمد کہتے ہیں، الاحد الصمد کہتے ہیں، اور کچھ دوسرے اقوال۔ تو انہوں نے 14 اقوال کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو روایت ہے حدیث بریدہ کی، حدیث بریدہ، یہ اسم اعظم پر دلالت کرنے والی سند کے اعتبار سے سب سے بہتر اور مضبوط روایت ہے، چنانچہ وہ اسے ترجیح دیتے ہیں گویا سند کے اعتبار سے۔ دوسرا فائدہ، یہ پہلا فائدہ کہ یہ دونوں مل کر جب دوسرے اسما کے ساتھ آتے ہیں تو اسم اعظم کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور کہا دوسرا فائدہ یہ کہ یہ دونوں نام اللہ کو جب ان دونوں ناموں کے ساتھ ذکر کیا جائے، پکارا جائے، تو ان دونوں ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اور ان اسماء حسنہ میں جو کمالات،
خوبیاں اور اللہ کی بہترین صفات کا تذکرہ ہے وہ سب اس میں سمٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الاحد یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی منفرد ہے اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، ان کل ما سوا، اپنے تمام ما سوا سے کوئی بھی چیز فعل میں، ذات میں، کام میں، صفات میں، خوبیوں میں اللہ کے جیسی نہیں ہے۔ الاحد سے یہ معلوم ہوا یعنی اللہ کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، کوئی مقابل نہیں ہے، کوئی مثیل و نظیر نہیں ہے۔ تو یہ احدیت کا معنی ہو گیا۔ اور صمد یہ سیادت مطلقہ، اللہ رب العالمین کی مطلق سیادت اور آقائیت کو ثابت کرتا ہے ہر اس صفت میں جو کمال مطلق کے ساتھ سیادت کے لیے لازم ہے۔ ایک سید کامل سردار کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے ہم جو عرف میں بولتے ہیں اس سے ذرا سا صحیح معنی ذہن میں نہیں آتا۔ ہاں، سیادت، اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام، سب سے اوپر شرف کا مقام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سیادت مطلقہ ہے ہر وصف میں الگ الگ۔ اور الصمد وہ سید ہے جس کے لیے ہر چیز میں کمال مطلق ہے۔ علم ہے تو علم میں کمال مطلق، حلم ہے بردباری اس میں کمال مطلق، غنا میں کمال مطلق، جبار ہے تو جبروت میں کمال مطلق، قدرت ہے قادر اور قدیر ہے تو قدرت میں کمال مطلق، ہر چیز میں انتہائی اعلیٰ درجہ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کے معنی کے اندر تمام صفات اور افعال میں کامل ہے، اس کے اوپر کمال میں کوئی نہیں بلکہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الاحد یہ نفی مماثلت کو مشتمل ہے۔ جب ہم نے اللہ کو احد کہا کہ اللہ احد تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس کے مثل ہے ہی نہیں، اور اس کا نام الصمد یہ تمام کمالات کے اس بات کو مشتمل ہے۔ یعنی ہم جب یہ کہہ رہے ہیں وہ احد ہے تو اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ صمد ہے تو وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ دونوں پہلوؤں پر غور کیجیے۔ احد کوئی مثل نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے ہر اعتبار سے، صفات میں، ذات میں، خوبیوں میں، افعال میں۔ اور صمد میں ساری خوبیوں کا اس بات آ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں اسی طرح علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص میں توحید علمی اعتقادی کا کمال ہے، کامل درجے میں علمی، اور مطلب ہم علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی توحید کے جو قائل ہوتے ہیں اس کا جو کچھ معنی ہے وہ سورہ اخلاص میں گویا سمٹا ہوا ہے۔ توحید علمی اعتقادی، ہم جو عقیدہ اور علم رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ توحید اس میں سمٹی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے احدیت کا اس بات ہے جو تمام شریک ہونے کے، یعنی اللہ کے جتنے بھی شریک کسی بھی شکل میں کوئی مان سکتا ہے ان تمام کی نفی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، کچھ بھی کسی بھی، اگر کسی بھی اعتبار سے بال برابر بھی ہم اللہ رب العالمین کے جیسا کسی مخلوق کو مان لیں، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی اور مخلوق کو، تو گویا ہم اللہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا احد نہیں مان رہے ہیں۔ بڑی اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ احد ہے، اکیلا ہے، تو اس کا مطلب اس کا کوئی شریک کسی بھی شکل میں نہیں ہے۔ اس کا تنہا ہونا، منفرد اور متفرد ہونا، یہ اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے سارے کمالات میں ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہو۔ ہاں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کسی بھی اعتبار سے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں، میں مثال دے دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے، اللہ کے نور سے نکلے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں۔ جتنے مشرکین ہیں وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری فریاد سنتے ہیں، ہم کہیں سے بھی پکاریں تو وہ قبر میں ہے شیخ عبد القادر جیلانی، فلاں بابا، فلاں بزرگ، وہ ہماری پکار کو سن لیتے ہیں، وہ ہم کو اولاد دلا سکتے ہیں، ہماری مشکل کو حل کر سکتے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، اگر کسی کو بھی اس طرح سے مانا تو وہ اللہ کو الاحد الصمد نہیں مانا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اللہ اولاد دیتا ہے، فلاں بھی دیتے ہیں، وہ چاہے جزوی طور پر مانے، چاہے یہ مانے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی صفات اور خوبیوں میں اکیلا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
یہ احد ہے اور اس کی تفسیر قرآن میں آپ کو وضاحت سے ملے گی کہ اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ کائنات کی کوئی بھی ہستی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے، قرآن نے کہا وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کوئی اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا اس معاملے میں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، ہم واقعات پڑھتے ہیں سیرت کے، یہ ابھی محرم الحرام کے حوالے سے جو ہے کربلا کے واقعات، ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑھایا جاتا ہے اور اس میں جو قصے افسانے رافضیت ملائی جاتی ہے وہ چھوڑیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اپنی جگہ، اہل بیت رسول ہیں، نواسۂ رسول ہیں، لیکن شہید ہو گئے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں۔ ہاں اس میں رشتہ دار تھا جو حملہ کرنے والا شمر ذی الجوشن، شہید ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے تھے کہ نہیں بچانا چاہتے تھے؟ اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے کہ نہیں؟ کوفہ کے راستے سے ہٹ کر کربلا کے راستے پہ گئے، مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے کربلا راستے میں نہیں پڑتا۔ حضرت حسین چلے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا، آپ پر جادو کیا گیا، فرشتوں نے بتایا، تب معلوم پڑا آپ کو، اس سے پہلے معلوم نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو خطاب کر کے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور واقعاتی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ آخر وقت میں اپنے چچا، سگے چچا ابو طالب کو کوشش کر کر کے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے چچا جان، ہاں یا عمّ قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، آپ کی لاکھ کوشش کے باوجود ان کو توفیق نہیں ملی۔ اور اسی سلسلے میں جب ان کی موت ہو گئی تو آپ نے کہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو قرآن آ گیا کہ دعا نہیں کر سکتے، شرک پر مرنے والوں کے لیے نبی نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجئے، نبی کو مشرک قریبی رشتہ دار جس سے محبت ہے رشتہ داری کی بنیاد پر، جس نے قدم قدم پر ساتھ دیا، یہ ایک دلیل، میں نے جتنی باتیں بیان کی اس میں سے کوئی ایک، اور یہ جو آخری بیان کر رہا ہوں صرف ایک دلیل شرک کی تردید کے لیے، وہ لوگ جو بزرگوں باباؤں اور فلاں کے در پہ جا کے اللہ رب العالمین کا حق ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے اگر توفیق ملے اور سوچے غور کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور جو بھی مقامات ہیں ہم سب مانتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ وہ مختار کل تھے؟ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہیں کلمہ پڑھا دیں، کوشش کر رہے ہیں، سب کو توفیق نہیں ملی۔ ابو بکر صدیق کو بھی بتایا، ابو جہل کو بھی بتایا، ابو بکر نے قبول کیا، ابو جہل کو توفیق نہیں ملی۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر زبان سے جملہ کہہ دیتے ہیں، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو جو ہے زخمی کر دیا۔ قرآن کی آیت آ گئی، سورہ آل عمران کی آیت پڑھیے، لیس لک من الامر، آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ احد ہے۔ اپنے معاملات میں اللہ کو پورا اختیار ہے، فعال لما یرید ہے، کوئی اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا، اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ سید المرسلین بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گستاخی رسول نہیں ہے۔ رسول کو ہم سارے مراتب جو قرآن و حدیث نے دیے ماننا ضروری ہے، لیکن وہ ابدیت کے دائرے سے نکال کر اللہ بنا دینا یہ شرک ہے، ناجائز ہے۔ اور جو لوگ رسول کی محبت کے دعوے میں یہ کام کرتے ہیں وہ رسول سے محبت نہیں کر رہے ہیں، قرآن حدیث اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اس بنیادی دعوت کے خلاف جا رہے ہیں جو تمام رسولوں کی دعوت تھی مرکزی طور پر، توحید۔ اور یہ قل اللہ احد کی ساری فضیلت اس کی توحید کے معنی اور مطلب کے سمٹے ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بیمار لوگ وفات پا گئے، آپ کے نواسے کے بارے میں خبر ملی، ہاں آپ آئے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، مطلب محبت تھی۔ ہاں اپنے بیٹے کی وفات پر قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ہاں آپ نے فرمایا کہ ان العین لتدمع والقلب یحزن وان بفراقک یا ابراہیم لمحزون، ہاں کہ آنکھیں اشکبار ہیں، دل رنجیدہ ہیں، اور اے ابراہیم 18 مہینے کے وفات پائے تھے بیٹے، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم غمزدہ ہیں، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اب بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیارات ہوتے جو اللہ کے ہیں تو کیا اپنے بیٹے کی وفات پر اس طرح غمزدہ ہوتے، وفات ہونے دیتے؟ کوئی نرینہ اولاد آپ کی نہیں بچی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اختیارات ہوتے تو آپ کفار آپ کے مقابلے میں آ کر اتنی جسارتیں کرتے، آپ کو زخمی کر پاتے، آپ پر یہودی لوگ جادو کر پاتے، آپ پر جادو کا معاملہ ہو پاتا،
آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام شہید ہوتے، آپ کے سامنے کئی صحابہ شہید ہوئے، دم توڑ دیا. ہاں، حضرت ابو عمارہ رضی اللہ عنہ احد کے جنگ کے بعد آپ ان کے پاس گئے، سانسیں چل رہی تھی، اشارہ کر کے قریب بلایا، آپ کے زانوں پر سر رکھ دیا، مسکراتے ہوئے جان نکل گئی. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا نہیں. کیا اختیار تھا اور نہیں بچایا؟ اور جب نہیں تھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سب جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں، ایسے سینکڑوں واقعات قرآن و حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تمام انبیاء کے اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں. مچھلی کے پیٹ میں گئے یونس علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. خود کو طاقت ہوتی تو خود کو نہیں بچا پاتے. ہاں، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، مطلب اللہ کے محتاج انبیاء بھی ہیں. اختیار پورا کا پورا صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اللہ احد ہے، الصمد ہے، الحی ہے، القیوم ہے. اپنے اختیارات میں، ربوبیت میں، صفات میں، خوبیوں میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور دیگر انبیاء کرام اللہ کے محتاج ہیں، تو بزرگان دین، اولیاء، صالحین، مشائخ فلاں وہ پانی میں چلے، ہوا میں اڑے، کرامت کھیلے، فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھے، اس قسم کے واقعات بیان کر کے کوئی یہ بیان کرنے کی کوشش کرے کہ ان کے در پر، ان کی مزار پر، ان کے مشہد پر جا کے آپ اپنی فلاں ضرورت پیش کر سکتے ہو، پورا کر سکتے ہیں، تو یہ واقعات بیان کے آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ صمد اللہ نہیں ہے، احد اللہ نہیں ہے. ان بزرگوں کے در پہ بھی وہ چیزیں مل جائے گی جو اللہ سے لی جاتی ہے، تو پھر اللہ اکیلا کہہ رہا. ہاں، اور جو یہاں تک جسارت کرتے ہیں کہ وہی جو مستوی رشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، بتائیے کیا وہ قل اللہ احد کو مانتے ہیں؟ پورے قرآن کا، تمام نبی کی بنیادی دعوت کا انکار کر رہے ہیں. وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی واضح مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں، رسول کی. شرک اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کو گالی دینا ہے کہ اللہ تجھ سے نہیں فلاں سے اولاد مانگ لوں گا، تیری درد پہ نہیں فلاں سے اپنی ضرورت پیش کر دوں گا. یہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے کہ اللہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ تجھ سے تیری ضرورت نہیں ہے مجھے، یا تجھ سے مانگے بغیر بھی میں اپنی ضرورت کو پوری کر سکتا ہوں. ہاں، ایسے اور کئی معنی اس میں شامل ہیں. تو پتہ چلا شرک اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اور یہاں ہم جو سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ علمی اعتقادی اعتبار سے توحید پر مشتمل ہے، جو شیخ علامہ ابن قیم نے کہا کہ جب ہم نے احد کہا تو اللہ تعالیٰ کی مماثلت کی نفی ہو گئی. اب کائنات میں کوئی بھی وجود اللہ کے جیسا نہیں ہے، اور جتنے مشرک ہیں، کافر ہیں، کسی بھی شکل میں شرک کرتے ہیں، وہ سب اس کا رد کر رہے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں کہ الاحد الصمد جب ہم نے کہا تو سارے مشرکین کا، کافرین کا رد ہو رہا ہے کہ تم کسی بھی طریقے کا شرک کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو الاحد نہیں مان رہے ہو. ہاں، تو احد میں مماثلت کی نفی ہو گئی، اور الصمد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمالات کا اثبات ہو گیا. دونوں نام مل کر اسم اعظم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور دونوں ناموں میں جب دونوں نام ملتے ہیں تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام خوبیاں اس میں سمٹ جاتی ہے. جب کہا کہ اللہ اکیلا ہے، کس چیز میں اکیلا ہے؟ اپنے علم میں اکیلا ہے، حلم میں اکیلا ہے، اپنے قدرت میں اکیلا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، اس کے جیسا سننے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تمام چیزوں پر اختیارات اور کائنات کا تصرف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. اور اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں، اور جب ساری خوبیاں ہیں اسی لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے. ایک سانس کے سلسلے میں یہ اللہ الصمد کو اور احد الصمد کا تھوڑا سا میں نے ربط بتایا. اس کے بعد اگلا جملہ جو سورہ اخلاص میں ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اس کی مزید تاکید ہے اور ایک نئی بات بھی ہے. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. یہ احد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بتا رہا ہے. اسی معنی کے اندر واحد بھی آتا ہے. ہاں، میں اگر وہ چھیڑوں تو آج پورا وقت اس میں بھی چلا جائے گا کہ واحد کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے. لیکن واحد اور احد میں کچھ فرق ہیں، کچھ فروق اہل علم نے بیان کیے ہیں، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے واحد اور احد میں احد زیادہ بلیغ ہے، زیادہ گہرائی والا معنی رکھتا ہے. اور بعض اہل علم نے مزید پہلو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے احد کہا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں، ہاں، ذات میں اللہ کی وحدانیت کو بتاتا ہے. واحد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس سے ملایا نہیں جا سکتا. اور احد معنی کے اعتبار سے
اس کے اندر جتنی صفات ہیں معنویت ہے وہ کمالات معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا تفرد اور وحدانیت بتاتا ہے، الاحد اور الصمد۔ اور بھی کچھ فروق بیان کیے، میں اس تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ بعض اہل علم نے، جیسا کہ میں نے اسے بتایا کہ الصمد کے تعلق سے متعدد اقوال ہیں کہ کیا معنی ہے، اور سارے معنی صحیح ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ ہاں، ایک یہ کہ وہ ایسا بے نیاز ہے جو تمام خوبیوں کا مالک ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایک معنی یہ، ایک معنی کہ وہ مضبوط ہے، مثبت، ٹھوس، مضبوط۔ الذی لا جوف لہ، جس کا جوف نہیں ہے، جو کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اسی کی تکمیل یا اسی کا ایک پہلو آگے بیان کیا لوگوں نے کہ اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صمد ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں۔ ہاں، وہ جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ذرا سا احتمال ہوتا ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، یہ خالق کے معنی میں، اور یہ پیدا نہیں ہوا مطلب یہ کہ کسی اصل سے، جیسے بیٹا ماں باپ سے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے ملاپ سے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اصل نہیں ہے کہ اس سے نکلا ہو، اور اللہ کی ذات سے نکل کر اس کی کوئی نسل نہیں ہے، نہ اصل ہے نہ نسل ہے، نہ اصل ہے نہ فرع، یعنی وہ کسی کی شاخ نہیں، اس کی کوئی شاخ نہیں۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کامل ہے، اور میں نے اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا واضح کیا تھا کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ اولاد کا نہ ہونا، ہاں، قرآن میں متعدد مقامات پر، چونکہ یہ گستاخی بہت سارے لوگوں نے کی، جیسے نصارہ نے، یہود نے، فرشتوں کیا نام ہے، کفار مکہ نے۔ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان تینوں کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر ہے، اور شدید قسم کا رد۔ سورہ مریم میں تو یہاں تک کہا گیا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ اس سے یہ ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس وجہ کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ یا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے بدلے میں اس بات کے اثر سے آسمان زمین پھٹ جائیں، شق ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی احدیت اور صمدیت کا تقاضا، جیسا کہ میں نے کہا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں اب اس کو ایسے دیکھیے کہ انسانوں میں اولاد کا ہونا خوبی ہے، طاقت ہے، ضرورت ہے۔ بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی، نسل اور ونش کا چلنا نسل سے ہوتا ہے، اولاد سے ہوتا ہے، کہ شادی کی، بیٹا پیدا ہوا، اور پھر تو خاندان چل رہا ہے، اس کی وجہ سے نسل چل رہی ہے۔ ہاں، اگر شادی ہو جائے اولاد نہ ہو تو ایک طریقے سے خیر اللہ کی مرضی، لیکن ایک طریقے کی ایک کمی مانی جاتی ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین انسان کے لیے اولاد کا نہ ہونا عیب ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے۔ ہاں، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، جب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن نے اس کا رد مختلف انداز میں کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، ایک جگہ قرآن نے کہا اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ اگر بیوی ہوتی، اولاد ہوتی تو اللہ کے جیسے ہو گئے نا، بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مشابہت تو ہوگی۔ اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ احد ہے، صمد ہے، تو جب اللہ احد ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہر اعتبار سے کوئی مثل، مماثل، مقابل، ہمسر ہے ہی نہیں، تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا یہ اس معنی کی تکمیل بھی ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ دنیا میں جو مخلوقات ہمیں نظر آتی ہے، انسان، جن اور حیوانات، جانور، ہاں، ان میں سے ہر کوئی، ہر مخلوق کسی دوسرے سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ بیٹا ہے کسی کا اور کوئی کسی کا باپ ہے۔ ہاں، ایک تو استثناء کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کسی باپ سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے بنایا براہ راست اپنے ہاتھوں سے اور روح پھونکی۔ تو انسانوں میں، مخلوق میں جو بھی ہے وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس اولاد کے مزید اولاد ہیں، تو کوئی باپ ہے، کوئی اولاد ہے۔ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ انسانوں میں جو بھی مخلوق ہے یا کائنات میں جو بھی مخلوق ہے وہ کسی نہ کسی مادے سے بنی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم انسان کی، جن کی، پرندوں کی، جانوروں کی بات کریں تو یہ پیدا ہوئے ہیں نر مادہ کے ملاپ سے۔ ہاں،
لیکن پہاڑ یا جمادات یا بہت سارے، اب سائنس والے تو کہہ رہے ہیں ان میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، سب کے سب جوڑے جوڑے ہیں، پھر بھی اگر جمادات وغیرہ کو ہم الگ کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ کسی نہ کسی مادے سے بنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام مخلوقات اور موجودات میں کسی کی طرح نہیں ہیں۔ لم یلد ولم یولد کے اندر یہ معنی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کفو، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، یعنی نہ اس کا کوئی مثیل ہے، مثل مماثل مساوی، نہ کوئی ند ہے ہمسر، نہ کوئی سمی ہے، یعنی ایسی ذات اور شخصیت جس کو اللہ کا نام اور اللہ کی صفت دی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال سے، ند یعنی ہمسر سے، اور نظیر و مثیل سے منزہ ہے، بلند اور بالا ہے۔ قرآن میں یہ مضامین بہت مقامات پر آپ کو مختلف انداز میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا بدیع السماوات والارض، یہ لم یلد ولم یولد اور دونوں کو ملا کے میں بیان کر رہا ہوں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ عام طور سے ترجمہ یہی کیا جاتا ہے۔ اب خالق ہے بدیع، یہ بدعت کا لفظ جو بنا، عام طور سے بدیع اس کو کہتے ہیں کہ بغیر مثال کے کوئی چیز پیدا کی جائے، بنائی جائے، پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو، پوری کائنات کو، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی مثال کے، تو وہ گویا پہل بنانے والا۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، یہ جو میں نے ابھی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، کہ اس کو اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے، خالق و خالق کل شیء، اس کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں، اور وہ خود تمام کائنات کا خالق ہے۔ جب وہ خالق ہے تو خالق اپنی مخلوق میں کیسے بیوی بنائے گا؟ اگر عقل سے غور کریں تو یہ عقلاً بھی محال ہے، یعنی انسانی عقل بھی کہے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہی اللہ رب العالمین نے کہا۔ لیکن آپ دوسرے دھرموں میں پڑھیں، ہندو دھرم میں کہ الگ الگ روایات ہے اس کائنات کے بننے کے تعلق سے۔ کہتے ہیں کہ وہ شری دیوی سب سے پہلے تھی، ایک روایت یہ ہے ان کی کتابوں میں، اس نے پہلے ایک کو بنایا، اور پھر دوسرے کو، بیٹے کو بنایا، تیسرے کو بنایا، اور پھر اس میں سے ایک کو بنا کے گویا وہ تفصیلات ہیں الگ الگ، کہا کسی نے، اس نے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اس کو بسم کر دیا، پھر سے بنایا، اور پھر یہ دیوی دیوتاؤں میں جو ہے جوڑے کے بنانے کا معاملہ، پھر اس کے بعد آگے کا مسئلہ۔ ابھی ہمارے یہاں جو لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ میں نے ایک کلپ دیکھی ہے، غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی رام چندر جی کو ہم بھگوان مان رہے ہیں، کیسے مان رہے ہیں؟ وہ اپنی بیوی پر شک کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ساؤتھ کے ایک صاحب نے تقریر کی کہ بھائی آپ ہی کے رامائن میں ہم نے پڑھی، وہ ہندو سے مسلمان ہوا اور یہ ہندو کے ہندو ہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو راون لے جا رہا ہے، رام کو خبر نہیں پڑ رہی ہے۔ اب جب پتہ بھی چلا تو خود نہیں لا پا رہے ہیں، جو ہے ہنومان کی مدد لے رہے ہیں، یعنی کمی ہے نا، ضرورت ہے دوسرے کی مدد کی۔ تو اس نے سوال اٹھایا کہ میرے دل میں اسی وقت یہ سوال اٹھا، میں نے اپنے باپ سے، پنڈتوں سے کئی مرتبہ سوال کیا کہ ایک بات بتائیے کہ جب پنڈت رام جی جو ہیں خود اپنی بیوی کو بچانے کے لیے دوسرے کی مدد لے رہے ہیں، خود اپنی بیوی کے اغوا کر دیے جانے کی، کڈنیپ ہو جانے کی خبر انہیں پہلے نہیں لگ سکی جب راون نے ان کو گھیرا، تو ہم اگر ان کو اپنی مصیبت پریشانی میں پکارتے ہیں تو وہ کیسے جانیں گے؟ وہ خود دوسرے کی مدد لے رہے ہیں، ہماری مدد کیسے کریں گے؟ ان کو خود اپنی بیوی پر شک ہے، مطلب معلوم نہیں ہے، اور پھر اگنی پریکشا لی، اور ایسے کئی سوالات۔ پھر ان کے باپ اور ان کے خاندان میں بھی ایسے بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں میں یا ان کے خاندان میں کہتے ہیں راجہ دشرت کی 3 بیویاں تھیں اور ایک سے زیادہ بیوی والے شرعی حکم اسلامی پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں۔ تو وہاں ٹھیک تھا، یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ خیر بات تھوڑی پھیل گئی، لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ اس کے جیسا، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کفوا احد لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ یہ احد، صمد،
لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا، یہ ایک دوسرے سے معنی کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو انتہائی زبردست معنوی ربط بھی اس کے اندر موجود ہے. شیخ خلیل حراس نے سورۃ الاخلاص کی یہ ثلث قرآن کے برابر ہے اس کی توجیح کرتے ہوئے ایک بات کہی جو درس کے یہ آج کے درس کی میں سمجھ لیجیے کہ آخری بات کہنے جا رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا الصمد کی تشریح کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد کہا کہ احدیت، اللہ تعالیٰ کے لیے احدیت کا اثبات، اللہ کو احد ماننا، یہ مشارکت اور مماثلت کی نفی ہے. یعنی کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی اللہ کے جیسا اور اس کا مثل نہیں. میں نے بار بار ابھی یہ بات دہرائی ہے، پھر سے دہرا رہا ہوں کہ دنیا میں جو لوگ بھی کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہیں، کسی اور کو سجدہ کیا، کسی اور کے نام کی قربانی کی، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز کی، یہ سب عبادات ہیں. تو اب آپ نے جس کے نام سے یہ کام کیا اس کو آپ نے اللہ کے مثل بنا دیا. تو کوئی بھی صفت، کوئی بھی حق جو اللہ کا غیر اللہ میں آپ نے مانا، اس کی وجہ سے آپ نے اللہ کو الاحد نہیں مانا. لا الہ الا اللہ کہہ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں اللہ کو علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں مانتا، جبکہ آپ اللہ کا حق دوسرے کو دے رہے ہیں. چنانچہ شیخ خلیل حراس کہتے ہیں کہ اللہ کا نام یا احدیت یہ مشتمل ہے مشارکت اور مماثلت کی نفی کو. یعنی جب ہم نے اللہ کو احد کہا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے مماثل مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک، ساجھیدار، پارٹنر نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی اعتبار سے. اور یہ احدیت کے اس بات سے ہوا. اور سمدیت کے اعتبار سے جتنے بھی معانی گزرے، انہوں نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ سمد السید الذی کمل فی سعددی، وہ سید ہے جو اپنی سیادت میں کامل ہے، وہ شریف ہے جو اپنے شرف میں کامل ہے، وہ عظیم ہے جو اپنی عظمت میں کامل ہے، وہ حلیم ہے جو اپنے حلم میں، وہ غنی جو اپنے غنا میں، جو باقی رہنے والا ہے، جو ہر خوبی میں کامل ہے، اپنے علم میں، قدرت میں، ہر. یہ حضرت ابن عباس کا قول نقل کر کے اس کی طرف اشارہ کیا کہ سمد کے اندر یہ جتنی خوبیاں ہیں، جتنے اوصاف حمیدہ ہیں، خوبیاں ہیں، ساری چیزوں کا اس بات آ گیا. احد کوئی اس کے جیسا نہیں، سمد ساری خوبیاں ہیں. دونوں کو ملا دیجئے، سارے اسماء و صفات اس میں کے معنی اس میں آ جائیں گے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کی جتنی تفصیلات ہیں وہ سب سمد میں آ گئی، الصمد میں. اور یہ توحید اس بات ہے، یہ توحید اس بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہر اعتبار سے کامل مان رہے ہیں اور ہر اعتبار سے اکیلا مان رہے ہیں کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، اور اس کے اندر ساری خوبیاں ہیں. یہ اس بات یعنی کسی چیز کا اقرار کرنا، ماننے والی توحید ہوئی. یہ اس بات ہوا کہ اللہ ایسا ہے اور اللہ کیسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وہ النوع الثانی، توحید کی جو دوسری شکل ہے کہ اللہ کی تنزیہ کی جائے کہ اللہ اس سے پاک ہے، اس سے بلند ہے. اللہ ایسا ہے یہ اس بات ہوا، اور اللہ ایسا نہیں ہے یہ تنزیہ ہوئی. تو چنانچہ کہا کہ تنزیہ، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو یہ اللہ کی تنزیہ ہوئی. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یہ اللہ کے لیے اس بات ہوا. تنزیہ اور اس بات دماغ میں رکھیے. تو احد الصمد سے اللہ کی تمام اثباتی یا ثبوتی چیزوں کا اقرار ہو رہا ہے. اور جو دوسری قسم ہے تنزیہ، یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سے لیا جاتا ہے کہ نہ وہ کسی کی فرا ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، کسی کو جنم دیا، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو نہ اصل ہے نہ فرا. ایک بات یہ کہ اب اس کے جیسا کوئی ہوا ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کف مکافی کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بحث ہوتی ہے نا کہ فلاں فلاں کا کفو نہیں ہے. فقہ حنفی میں بھی یہ گندگی موجود ہے کہ اونچی ذاتی والا، برادری والا نیچی ذاتی والے سے شادی نہیں کر سکتا. آپ شرح الوقایہ وغیرہ میں دیکھیے، ہم نے درسن پڑھا ہے. قریشی کی شادی جو ہے انصاری سے، یہاں ہم انصاری کہہ رہے ہیں، اس میں حائق وغیرہ کا ہے، نہیں ہو سکتی. یہ حنفی مسلک میں ہے. ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا کے کا بیس جو ہے وہ یہی ہے، فتاوی عالمگیری، اور اس میں یہ چیزیں ہیں. مجھ کو چند روز پہلے بنگال سے ایک فون آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ہمارے پرسنل لا والے بھی یہ چیزیں مانتے ہیں. میں نے ان کو تفصیل سے بیان کیا تو بات آ گئی. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کہے کہ فلاں آدمی اور عورت کو جب نکاح آپ کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کا کفو ہونا چاہیے، یعنی ہمسر. شرعی اعتبار سے کفاءت، کفو ہونا، یہ صرف دین میں توحید اور تقوی میں دیکھنا چاہیے. برادری، خاندان، علاقہ اور کوئی دوسری چیز، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً
اس کی مخالفت کی اپنے صحابہ کرام کی اندر بے شمار مثالیں ملے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی سگی بہن جو قریشی تھے, حضرت بلال جو سیاہ فام حبشی تھے, ان سے ان کی شادی کرائی, اور ایسی اور مثالیں آپ کو مل جائے گی. تو اس کا کوئی کفو نہیں ہے, انہیں برابری والا, ہمسر کوئی نہیں ہے. اب اس معنی کی قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں. لیس کمثلہ شیء, اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہل تعلم لہ سمیہ, کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام, ایسی ذات جو اللہ کے نام کی حقدار ہو, کیا پاتے ہو؟ نہیں. اسی طرح یہاں کہا ولم یکن لہ کفوا احد, اور یہ جو معنی ولم یکن لہ کفوا احد میں ہے, یہ معنی اللہ احد میں بھی شامل ہے معنوی اعتبار سے, کہ اللہ ہر اعتبار سے وحدانیت کا حامل ہے. اپنی ذات میں اکیلا ہے, صفات میں اکیلا ہے, افعال میں اکیلا ہے, تمام خوبیوں اور کمالات میں اکیلا ہے. تو جب اکیلا ہے مطلب اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کوئی اس کے جیسا ہو جائے گا تو وہ اکیلا پن نہیں رہ جائے گا. چنانچہ شیخ خلیل حراس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز متفرع نہیں ہوئی, اور نہ وہ کسی سے متفرع ہوا, اور نہ کوئی اس کا کوئی مکافی ہم پلہ ہے, نہ مماثل ہے, اور نہ نظیر ہے. اب ان تمام معانی کو سمیٹنے کے بعد شیخ نے کہا توحید اس بات تنزیہ کے بات کہہ رہے ہیں. فنظر, دیکھو غور کرو کہ کس طریقے سے یہ سورت جو ہے توحید اعتقاد و معرفت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. یعنی عقیدے کے اعتبار سے ہم کو اللہ کی جس توحید کو ماننا ہے, جو معرفت اللہ کی حاصل کرنی ہے, وہ اس معرفت اور اعتقاد کی بنیادوں کو اس ایک سورہ نے مختصر سے الفاظ میں کس طرح اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. وما یجب اثباتہ رب تعالی, اور وہ چیز اس میں سمٹی ہوئی ہے جو رب تعالی کے لیے ثابت کرنا فرض ہے, ماننا فرض ہے کہ اللہ ایسا ہے. یہ اللہ سورہ اخلاص میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ اس میں سمٹ گئی ہے. یعنی احدیت جو مطلق مشارکت کے منافی ہے, جو تمام انبیاء تمام دعوتوں کی بنیاد ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور شرک کو رد کیا جائے. تو احد جب آپ نے کہا تو وہی احدیت کا اس بات جو کہ شرک اور مشارکت کی مطلق نفی کرتی ہے, رد کرتی ہے. اسی طرح سمدیت کا اس بات جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات کمال اور خوبیوں, تمام کے تمام خوبیوں کا اس بات کرتی ہے, جس کے ماننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کسی بھی شکل کی کوئی بھی کمی, نقص, جھول, عیب کا اس بات کا امکان باقی نہیں رہ جاتا سمدیت کے اس بات کے بعد. ونفی الولد والوالد, اسی طرح بیٹے اور باپ کی نفی, کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے. الذی هو من لوازم غناہ و سمدیت و احدیت, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غنی ہونے, سمد ہونے اور احدیت کا لازمی تقاضا ہے. اگر بیٹا یا باپ ہوتا تو اللہ احد نہیں رہ جاتا, اللہ سمد نہیں رہ جاتا, اللہ کو غنی نہیں مانا جا سکتا. پھر اس کے بعد آخر میں کفو اور مکافی کی نفی کی گئی, جو کہ تشبیہ, تمثیل اور نظیر کی نفی ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کی جو صفات مان رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صفات تو ہیں, وہ خوبیاں تو ہیں, لیکن ویسی خوبی, ویسی صفت, ویسی چیز کسی مخلوق میں موجود نہیں ہے. تشبیہ بھی نہیں دے سکتے ہم. ولم یکن لہ کفوا احد سے یہ ثابت ہو رہا ہے. چنانچہ شیخ نے یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا کہ چنانچہ ایسی صورت جو اس قسم کے زبردست اور دین کی بنیادوں کو اپنے اندر, معارف کو, علوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اعتقاد سے متعلق, وہ اس لائق ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ صورت ثلث قرآن کے برابر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح علم اور اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.